اسلام آباد میں میرا ایک دوست جو ٹی وی پر پروڈیوسر تھا کرائے کے ایک مکان میں رہتا تھا۔ مکان کا کرایہ وصول کرنے کو جو آدمی آیا کرتا تھا، فرض کرنے کہ اس کا نام ماجد تھا۔ کبھی کبھی وہ اس سلسلے میں آتا اور میں وہاں گیا ہوتا تو اس سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ ایسی ایک ملاقات میں اس نے بتایا کہ مالک مکان اس کا چچا تھا جو انگلینڈ میں رہتا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کا چچا ایسے 12 گھروں کا اسی سیکٹر میں مالک ہے۔ 12 گھروں کا مطلب تھا کہ وہ کروڑ پتی نہیں، ارب پتی شخص تھا۔ چچا کی عمر اس وقت 70-75 سال تھی، تو میں سوچتا کہ اتنی بڑی عمر کے آدمی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، تو وہ وہاں کیوں رہتا ہے؟ آرام سے اپنے علاقے میں، اپنے وطن میں کیوں نہیں رہتا؟ ایک مرتبہ جب ہم ایک ٹی وی ڈرامے کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں لوکیشن ڈھونڈ رہے تھے تو اتفاق سے ماجد کرایہ وصول کرنے آیا، اور جب اسے پتہ چلا کہ ہم ریکارڈنگ کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ اس کے اسی ولایتی چچا کا گھر گاؤں میں بالکل خالی پڑا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو وہاں ریکارڈنگ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم اس کے گاؤں گئے اور گھر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بلا شبہ وہ ایک بہت ہی بڑا گھر تھا، کوئی 8 یا 10 کنال پر بنا ہوا ہوگا، بے شمار کمرے اور ہر طرف لان۔ پتہ چلا کہ یہاں 2 نوکر رہتے ہیں جو دیکھ بھال کرتے ہیں۔ بوڑھا 2-4 سال بعد آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ بابے کی ساری اولاد لندن میں ہی رہتی ہے۔ اب اس سے اتفاق کہیں کہ انہی دنوں میرا چند دنوں کے لیے انگلینڈ جانا ہوا۔ ماجد کو پتہ چلا تو اس نے مجھ سے کہا، آپ اس پراپرٹی کے مالک یعنی میرے چچا سے ضرور ملیں، اور پتہ اور فون نمبر بھی دیا۔ واپسی سے 2 دن پہلے اپنا کام ختم کر کے میں نے سوچا چلو چچا سے مل لیتے ہیں۔ ایسٹ لندن کے ایک چھوٹے سے گھر میں بوڑھا اکیلا رہتا تھا۔ 2 کمرے تھے، نیم تاریخ سے، اور یقین کریں کہ اس کمرے سے جس میں اس نے مجھے بٹھایا تھا ایسی بو آ رہی تھی جیسے کسی جگہ گوشت سڑ گیا ہو۔ کمزور اور کانپتے ہاتھوں والے بڈھے نے میرا استقبال کیا اور ٹی بیگ ڈال کر بہت بری سی چائے پلائی۔ بہرحال وہ مسلسل انگریزوں کو گالیاں دے رہا تھا کہ بڑھاپے کی اس عمر میں اس کو اتنی کم پینشن مل رہی تھی۔ پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے بچے اپنا اپنا کاروبار کرتے ہیں، شادی شدہ بیٹی جرمنی میں رہتی ہے، بیوی مر گئی ہے، اور اس پینشن میں جو وہاں کی حکومت بوڑھوں کو دیتی ہے گزارا بہت مشکل ہے۔ یہ باتیں وہ شخص کر رہا تھا جس کی اسلام آباد میں اربوں کی جائیداد تھی اور میرے علم میں تھی، اور جس کا لاکھوں روپے کرایہ ہر ماہ آتا تھا، اور جس کا محل نما گھر اس کے گاؤں میں میں خود دیکھ چکا تھا۔ بہرحال میں نے اس کو کوئی طنزیہ بات نہیں کی اور اس کی کہانی سنتا رہا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ اونچا سنتا ہے اور ہیئرنگ ایڈز لگاتا ہے جس کی بیٹری کے سیل تک حکومت برطانیہ دیتی ہے، مگر وہ ہنس کے کہنے لگا کہ میں ان سیلوں کو ریڈیو کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ یعنی وہ 1-8 پاؤنڈ کے ریڈیو کے سیل بھی اپنے پاس سے نہیں خریدنا چاہتا تھا، وہ شخص جس کی کہ اربوں کی جائیداد پاکستان میں موجود تھی۔ واپسی پر میں نے یہ واقعہ اپنے دوست کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ ایسے پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد یورپین ممالک میں آباد ہے جو پینشن پر گزارا کر رہے ہیں، انتہائی بری زندگی گزار رہے ہیں، کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہیں لیکن وطن نہیں جاتے۔ پیسے کی حرص نے مار رکھا ہے۔ پھر انہوں نے ایسی ایک کہانی ایک بڑھیا کے بارے میں بھی بتائی۔ جب مر جاتے ہیں تو اولاد وطن لا کر گاؤں میں دفن کر دیتی اور جائیداد پر مقدمے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اسے پتہ نہیں کیا کہیں گے، میں تو عذاب الہی کی ایک قسم کہتا ہوں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اگر آپ کے علم میں کوئی ایسا واقعہ ہو تو
کمنٹ میں لکھ دیں، میں یہاں آپ کے نام سے نشر کر دوں گا۔